نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 51، 52 اور 53۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ان تینوں آیتوں کے اندر بنی اسرائیل پر ایک بڑا احسان یاد دلایا ہے۔ آپ نے پچھلی آیتوں کی تفسیر میں یہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر ہم کو اللہ جل شانہ و عم نوالہ فرعون کے مظالم سے نجات دلا دے گا تو ہم مولا رب العزت کی اطاعت کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو آل فرعون سے نجات عطا کر دی اور بنی اسرائیل فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد مصر کی طرف لوٹ آئے، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ نظر یاد دلائی۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو دل و جان سے یہ بات منظور ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کریں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے احکام کی خبر ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ عبادت کس طریقے سے کی جائے، ہم اطاعت کریں تو کیسے کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم کوہ طور پر آؤ اور وہاں 40 دن اعتکاف اور عبادت کرو تاکہ جسمانی تعلقات کم ہوں اور ملکوتی صفات کا تمہارے اوپر خوب غلبہ ہو جائے، تو ہم تم سے بلا واسطہ کلام بھی کریں گے اور تمہیں تورات بھی عطا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل نے کیا حرکت کی کہ سونے چاندی اور دیگر زیورات کو آگ میں پگھلا کر ایک بچھڑا تیار کیا اور اس بچھڑے کو خدا مان کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے اسرائیلیوں، تم نے ان کے پیچھے یہ غضب ڈھایا کہ سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ ہم نے اے بنی اسرائیل اس پر بھی تم سے درگزر کیا، تمہیں ہلاک نہیں کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تم کو باقی رکھا اور ان کے تشریف لانے پر تمہیں توبہ کا طریقہ بتایا، تم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کی۔ جب تم نے توبہ کر لی تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں معاف بھی کر دیا تاکہ ٹھوکر کھا کر آئندہ کے لیے تم ہوشیار ہو جاؤ اور ہمیشہ اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نظر پوری کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی، قانون شریعت بھی دیا تاکہ تم اس کے اوپر عمل کر کے ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کتاب اللہ کے طالب تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تورات کوہ طور پر بلا کر عطا کی، اور ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم کے مطلوب ہیں۔ جہاں آپ ہیں وہاں قرآن عظیم پہنچا، آپ مکہ معظمہ میں ہیں تو قرآن عظیم مکے میں پہنچا، آپ مدینہ طیبہ میں ہیں قرآن عظیم مدینہ طیبہ میں پہنچا، آپ سفر میں ہیں تو سفر میں نازل ہوا، حضر میں ہیں تو حضر میں اترا، میدان جنگ میں ہیں تو وہاں پر قرآن پہنچا۔ ہمارے آقا علیہ السلام قرآن عظیم کے مطلوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طالب ہیں، اس لیے آپ کوہ طور کے اوپر تشریف لے گئے۔ اسی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ذکر فرمایا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو کہ جس وقت کہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن 40 راتوں کا، 40 کے معنی 40 اور لیلتن کے معنی رات، یعنی 40 راتیں گزار کر اعتکاف کر کے ملکوتی صفات کے ساتھ مکمل طریقے سے متصف ہو کر کوہ طور پر آؤ، اور وہاں پر ہماری ہم کلامی کا تمہیں شرف حاصل ہوگا، اور وہیں پر ہم تمہیں کتاب عطا کریں گے۔ ثم اتخذتم العجلہ، پھر اے بنی اسرائیل تم نے عجلہ کے معنی بچھڑا، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی اس کے بعد یعنی ان کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، پھر ہم نے معاف کر دیا عنکم تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی تم سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے آل فرعون نے فرعون کو خدا مانا، ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور تم نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنایا، بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، تو ہلاک تو تمہیں بھی کرنا چاہیے تھا، مگر تمہارے اوپر ہمارا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں ہلاک نہیں کیا، برباد نہیں کیا۔ تم نے جب توبہ کی، ثم عفونا عنکم، ہم نے تم کو معاف کر دیا، اور یہ معافی اس لیے کی کہ لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، کتاب کے مطلب تورات، والفرقان جو فرق کرنے والی، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون تاکہ تم اس کے اوپر عمل کر کے ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا، وعدنا اس کے معنی ہے آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرنا، یعنی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کا وعدہ فرمایا، اور انہوں نے کوہ طور پر حاضر ہونے کا ہم سے وعدہ کیا۔ موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذاتی اسم شریف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ لفظ عربی ہے فعلا کے وزن پر، اور ماسا یمیسو سے بنا ہے جس کے معنی ہے اکڑ کر چلنا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار بہت قوت کے ساتھ ہوتی تھی، اس لیے آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ مفعلن کے وزن پر ہے، باب افعال سے اس میں مفعول ہے، جس کے وسیون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے چھاڑ لینا، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے، منہ اور سا سے بنا ہے۔ عبرانی زبان میں منہ پانی کو اور سا درخت کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کو فرعون کی بی بی آسیہ کی باندیوں نے اس نہر سے پایا تھا جو ان کے باغ میں بہتی تھی، اور ایک صندوقچے میں پایا تھا، اس لیے حضرت آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا، یعنی درخت اور پانی سے پایا ہوا فرزند۔
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً 40 لیلتن 40 راتیں، یہاں پوری مدت بیان فرمائی گئی ہے۔ اولاً 30 رات کوہ طور میں قیام کرنے کا حکم تھا، لیکن جب آپ یہ میعاد پوری کر چکے اور 30 روزے رکھ چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تورات لینے کے لیے حاضر ہونے لگے تو اس خیال سے کہ میں نے بہت روزے رکھے ہیں، مسواک کی نہیں ہے، شاید منہ سے بو آ رہی ہو، مسواک کر لوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ، تم نے وہ منہ جو خوشبودار تھا روزوں کی برکت سے، مسواک کر کے تم نے اس خوشبو کو ختم کر دیا۔ ہمیں تو روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے، لہذا 10 روزے اور رکھو تاکہ وہ جو روزوں کی بو ہوتی ہے وہ دوبارہ واپس آ جائے، پھر اس کے بعد تم ہماری بارگاہ میں آؤ۔ 10 روزے اور رکھے، اب 40 روزے رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ثم اتخذتم العجل، اتخذتم سے یا تو مراد گائے کو معبود ماننا، اس صورت میں اس کا دوسرا مفعول پوشیدہ ہے، یعنی تم سب نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یا مراد ہے ڈھالنا اور تیار کرنا، یعنی تم سب نے بچڑا تیار کر لیا، اگرچہ یہ بچڑے کی تیاری سامری کے ہاتھوں ہوئی تھی، لیکن چونکہ ان سب نے مل کر اس کی مدد کی تھی، کسی نے آگ کو روشن کیا، کسی نے اس بھٹی کو دھوکا تھا، کوئی زیورات جمع کر کے لایا، لہذا سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا کہ ثم اتخذتم العجل، یہ کام تم سب نے مل کر کیا کہ ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ العجلہ عربی میں عجل گائے کے نر بچے کو کہتے ہیں، یعنی بچڑا۔ اس میں بھی ان کی حماقت کا اظہار ہے، کیونکہ اے بنی اسرائیل، بیل تو بے وقوفی کے اندر مشہور ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں بے وقوف انسان کو کہ تو نرا بیل ہے، اور تم اے بنی اسرائیل عقل مند ہوتے ہوئے، تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے، سمجھدار ہوتے ہوئے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی صحبت یافتہ ہوتے ہوئے، ایمان لانے کے بعد تم نے ایسی حماقت کی، اتنی بڑی بے وقوفی کی کہ ایک بچڑا جو کہ بے وقوف ہوتا ہے، احمق ہوتا ہے، اس کو تم خدا مان بیٹھے۔ تمہاری عقلوں کا یہی تقاضا تھا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور تورات ان کو سنائی، ان کی تعلیم و تربیت کی، پھر انہوں نے معافی مانگی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جو حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی ہے، تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ حضرات اکرام، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہم قرآن عظیم جیسی انمول کتاب، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے ذخائر بھرے ہوئے ہیں، جو قیمتی جواہرات سے لبریز ہے، اس کو ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر ہم نے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان کی دولت کو حاصل کر لیا اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، قرآن عظیم کے احکام پر غور نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو گلے سے نہیں لگایا، تو پھر ہم نے بھی انہی کی طرح کیا کہ جو بنی اسرائیل نے حرکتیں کی تھیں، کہ ان کے پاس اللہ نے رسول بھیجے، ان کے پاس کتاب بھیجی، انہوں نے کتاب کو پڑھا، ہدایت یافتہ ہوئے، اس کے بعد پھر بھی
وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گمراہ ہو گئے۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں بنی اسرائیل کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے مدینہ طیبہ کے یہودیوں، کہ دیکھو ہم نے تمہارے آباء و اجداد پر کتنا بڑا احسان کیا، تم ان احسانات کو یاد کر کے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے محسن آقا کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی ہمارے چہروں کے اوپر ہو اور ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تعلیمات جو قرآن عظیم کی آپ سن رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچائیں تاکہ قرآن عظیم کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کا اجر و ثواب آپ کو بھی حاصل ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے تمہیں ایک آیت بھی مل جائے اس کو بھی دوسرے تک پہنچا دو۔ جس نے بھی اس کے اوپر عمل کر لیا تو اس کو تو اجر و ثواب ملے گا ہی، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اس کی تو نجات ہونا ہی ہونا ہے۔ مولا رب العزت اس کی برکت سے آپ کو اشاعت قرآن عظیم کی وجہ سے مولا رب العزت ناجی بنا دے گا، مغفرت فرما دے گا، جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔